نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما. یہ 10 روزہ تجوید کورس کا آج ہمارا 8واں دن ہے، اور آج ہم نے حروف کی کچھ اور صفات پڑھنی ہے، بلکہ ایک ہی صفت پڑھنی ہے اور لیکن اس سے پہلے کل کے لیکچر میں ایک غلطی ہو گئی تھی، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ جو پڑھی تھی نا، صفات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ وہ صفات جو لازمی ہوتی ہیں، جو ضروری ہوتی ہیں کسی لفظ کے ساتھ، کسی حرف کے ساتھ، ان کو صفات لازمہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے کچھ صفات پڑھی تھیں اور بتایا یہ گیا تھا کہ یہ صفات عارضہ ہے، لیکن وہ غلطی سے یہ بتایا گیا تھا کہ صفات عارضہ ہیں، دراصل وہ صفات لازمہ ہیں۔ کل ہم نے یہ 3 صفات پڑھی تھی نا، قلقلہ، لین اور غنہ، تو یہ تینوں صفات لازمہ ہیں، یعنی یہ ضروری ہیں۔ یہ صفات اگر ہمیں نہیں آئیں گی، اگر ہم یہ صفات نہیں ان کی ادائیگی صحیح نہیں کریں گے تو یہ ہم لحن جلی کا ارتکاب کریں گے، بڑی غلطیوں کا ارتکاب کریں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا، اور کل آپ نے یہ بھی ایک بات کہی تھی کہ کم از کم ایک اوور ویو دے دیا جائے صفات لازمہ کا، ہمیں ان کے کم از کم نام تو پتہ ہوں کہ وہ کیا کیا کون کون سے ہیں اور کتنی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صفات لازمہ کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہے متضادہ۔ متضادہ کا مطلب یہ متضاد سے نکلا ہے۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ، کسی چیز کا الٹ ہونا، یعنی یہ جو صفات ہیں یہ جوڑوں کی صورت میں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ کی صورت میں ہوتی ہیں، اس لیے انہیں متضادہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلا جوڑا جو ہے وہ ہے ہمس، ٹھیک ہے، ہمس، اور اس کے اپوزٹ ہے جہر، ہمس اور جہر۔ دوسرا جوڑا ہے شدت اور رخاوت، اور ان کے درمیان میں توسط آتا ہے۔ تیسرا جوڑا ہے استعلاء اور استفال، 6 ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ جوڑوں کی صورت میں، یعنی دو دو اکٹھی آ رہی ہیں، تو یہ 6 صفات ہو گئی ہیں۔ چوتھا جوڑا ہے اطباق اور انفتاح، اور پانچواں جوڑا ہے اذلاق اور اسمات۔ یہ 10 صفات ہیں جو متضاد ایک دوسرے کے الٹ آتی ہیں۔ تو الٹ کیسے ہوتی ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے یہ ہے نا پانچویں صفت جو ہے تیسرے جوڑے میں، استعلاء۔ استعلاء کا مطلب ہوتا ہے یہ اعلیٰ سے ہے، بلند کرنا، کسی چیز کو اونچا کرنا۔ تو اس کا یہ استعلاء جو ہے نا، وہ حروف وہ صفت ہوتی ہے جس سے کوئی الفاظ جو ہیں وہ موٹے ادا ہوتے ہیں، پر ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو استعلاء جو ہے یہ ایک صفت ہے، یعنی حروف کو موٹا کرنا۔ تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ حروف کو موٹا کرنے کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ استفال ان کو باریک کرنا، یعنی ہم یا تو مثال کے طور پہ وہی مثال آپ دیکھ لیں، تا اور طا کی، تا اور طا، تو طا کو اگر ہم موٹا کر رہے ہیں تو تا کو کیا کر رہے ہیں؟ باریک کر رہے ہیں نا، باریک۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ صفات ہیں۔ استعلاء طا کی صفت ہے، اور اس کے الٹ تا کی جو صفت ہے وہ استفال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح ساری جی صفات ہی ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو یہ 10 صفات ہو گئی ہیں۔
वो सिफात जो जिनका कोई मुतजाद नहीं होता, जो अकेली अकेली आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? मसलन सफ़ीर। सफ़ीर सफ़ीर एक सिफ्त है। सफ़ीर का मतलब होता है ये सीटी, सीटी की जो आवाज़ होती है ना, ये वाली आवाज़, ये वाली आवाज़, ठीक है, इसे सफ़ीर कहा जाता है। और ये आवाज़ जो है ये 3 हरूफ में होती है, सीन, ज़ा और सौद। ठीक है, इन इन 3 हरूफ की ये सफ़ीर जो है वो इन 3 हरूफ की सिफ्त है। और ये अब देखने की एक सिफात लाजिमा में से है, तो ये ज़रूरी है इन 3 हरूफ में ये आवाज़, सफ़ीर की आवाज़ आना ये ज़रूरी है, ये सिफ्त है। कलकला एक और सिफ्त है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। लीन ये भी एक और सिफ्त है। इनहिराफ ये भी सिफ्त है। तकरीर, तफशा और गुन्ना और इस्तालत, इस्तालत जो है, ठीक है, ये कुल 18 सिफात हैं जो सिफात लाजिमा में आती हैं। ठीक है जी। इनमें से ठीक। हम कलकला पढ़ चुके हैं, लीन पढ़ चुके हैं, गुन्ना पढ़ चुके हैं, सफ़ीर का मैंने आपको अभी बता दिया है। ये 4 हो गई। और एक और हम आज पढ़ेंगे, 5। कौन सी? नंबर 5 जो है, ठीक है, 5वीं सिफ्त, और आ भी नंबर 5 में ही रही है, इस्तेला। और अगर हम ये इस्तेला को समझ जाएंगे तो फिर हम यकीनन इस्तफ़ाल को भी समझ जाएंगे, क्योंकि इस्तेला का उल्ट है इस्तफ़ाल। तो इस तरह ये 6 सिफात जो हैं ये इस कोर्स में हम यानी इनका एक खुलासा, एक समरी हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस्तेला किसे कहा जाता है। इस्तेला ये बुलंद होने, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो बुलंद होना है। तो ये बुलंद होना इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ज़ुबान की जड़ जिसे अक्सुल लिसान भी कहा जाता है, यानी ज़ुबान का जो सबसे आखिरी किनारा है, जहाँ से ज़ुबान शुरू होती है ना, हमारे गले की तरफ से जहाँ से ज़ुबान शुरू होती है उसे ज़ुबान की जड़ कहा जाता है या अक्सुल लिसान कहा जाता है। तो ये ज़ुबान का वो जो हिस्सा है जो हमारे गले की तरफ है बिल्कुल आखिर में, उसका तालू की तरफ बुलंद होना, ज़ुबान का वो हिस्सा तालू की तरफ बुलंद होता है जब हम ये अल्फाज अदा करते हैं, तो इसलिए इस सिफ्त को इस्तिअला कहा जाता है। ठीक है, ये 7 हरूफ हैं जिनको हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है, यानी इन हरूफ को हमने मोटा अदा करना है, पुर अदा करना है। कौन कौन से हरूफ हैं? ख, ख। अब देखें, ज़रा ये इसको पढ़ के अगर आप देखें तो इन सारे हरूफ को पढ़ते हुए हमारी ज़ुबान का गले वाली साइड पे जो आखिरी किनारा है वो ऊपर को उठता है। ख, ख। ठीक है। और दूसरा है सौद, सौद। अच्छा, एक ये बजाय इसकी प्रैक्टिस करने से पहले ये 3 चीज़ें अगर हों तब इस्तेला होता है। कौन कौन सी? जुबान की जड़ का तालु की तरफ उठना, ठीक है, यानी ये तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा है, ये मैंने चेंज नहीं किया, इसमें मैंने गलती कर दी है। जुबान की जड़ का तालु की तरफ उठना, ये मैं अभी से इसको ठीक कर देता हूँ ताकि बाद में ये ना मुझे याद ना रहे। दूसरा हिस्सा है, 1 मिनट ज़रा, मैं एक चेंजिंग करके आपको दोबारा स्लाइड शो करता हूँ। जी, दूसरी कंडीशन इसकी ये है
کنڈیشن تو نہیں، مطلب یہ تین باتوں کا خیال ہمیں رکھنا ہوتا ہے. پہلا یہ کہ زبان کا جو آخری کنارہ ہے وہ اوپر کو اٹھے، اور دوسرا ہوا جو ہے وہ منہ میں کچھ دیر رکے، کچھ دیر ٹریپ ہو، کچھ دیر کے لیے منہ میں ہوا رکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی ہوا سیدھی باہر نہیں نکلتی، بلکہ منہ میں کچھ دیر رکتی ہے، اور جب ہوا جو رکتی ہے تو اس کا جو پریشر ہے وہ اوپر تالو کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان تینوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ذرا ان حروف کو ادا کریں، پھر دیکھیں کہ کیا یہ واقعی یہ تینوں باتیں پوری ہو رہی ہیں. خا، خا. جی اکثر بھائی آپ پڑھیں ذرا خا کو. خو تینوں پڑھیں، تینوں پڑھ دیں ایک دفعہ، اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہوا منہ میں رکتی ہے، کیا زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور کیا پریشر تالو کی طرف پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہوا کا. خو صاد ضاد ایسا ہی ہے نا؟ ضاد. جی ہاں. فیصل جی. بھائی، اویس بھائی آپ لوگ بھی پڑھ کے چیک کر لیں ذرا. خا جی. ضاد غین، طا، قاف، وا. جی بالکل، اویس بھائی زبان آپ بھی اوپر کی طرف آپ بھی جاتی چیک ہے. کریں، یہ تینوں چیزیں خا ہوتی ہیں نہیں. صاد ضاد غین طا قاف ضا. ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں. خا، صاد، صاد. صاد پڑھتے ہوئے تو صحیح پتہ لگتا ہے نا کہ ہوا ہوا منہ میں رک رہی ہے تھوڑی دیر. ضاد، غین، غین، طا، قاف، ضا، ضا. اچھا، اب ہم ان حروف کی مشق کرتے ہیں مثالوں کے ساتھ. اکثیر بھائی پڑھیں یہ لفظ کیا ہے؟ خالدین. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس ایک لفظ میں جتنے بھی ہم نے تجوید کے قواعد پڑھے ہیں کون کون سا قاعدہ اس میں آ رہا ہے؟ ایک تو الف مدہ ہے خا میں، ٹھیک ہے. اور یا مدہ ہے دینا میں، ٹھیک ہے. اور اور یہ ایک آج تیسرا والا آ یہ، گیا. ٹھیک ہے، جی. تیسرا یہ استعلا آ گیا. صحیح ہے. جی اویس بھائی. فیصل بھائی آپ پڑھ دیں. جی. الصمد. ٹھیک ہے. الصمد، اس میں کتنے قاعدے ہیں، کون کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ اس میں قلقلہ آ رہا ہے جی. ٹھیک ہے. اور بھی کچھ آ رہا ہے؟ دال پہ قلقلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور تو صاد جو ہے حروف استعلا کی جی. صفت ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. جی. اچھا جی، جی. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. اویس بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ جی. تیسرا لفظ پڑھیں. المغضوب. ٹھیک ہے. اس میں کون کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ اس میں ایک تو مدہ والا ہے. ٹھیک ہے. مدہ والا آ رہا ہے واو پہ، واو مدہ ہے یہ. اور جی، اور یہ استعلا والا.
استعلا والا کس حرف پہ آ رہا ہے؟ یہ ضاد پہ. ضاد پہ اور غائن پہ بھی ہے. اس سے اگلا لفظ ضاد کے بعد والا لفظ دیکھیں غائن ہے. یہ اس کی بھی جی مثال وہی لکھی ہے میں نے. 2 حروف پہ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ، بلکہ اور اس کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے اگلا لفظ ہے جی اکثیر بھائی. صراط. اگر وقف کریں یہاں پہ تو کیسے پڑھیں گے؟ صراط. ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں پہ وقف کریں تو پھر آپ بتائیں کہ اس میں کون کون سے قاعدے آ رہے ہیں؟ الف مدہ اور قلقلہ طوا پہ آ ہے. ٹھیک ہے، اور اور سواد کا جو استعلا ہے، سواد کا بھی اور طا کا بھی. اور طوا کا بھی. ٹھیک ہے، پورا لفظ ہی قواعد سے بھرا ہوا ہے. اور را جو ہے وہ اس میں را موٹی بھی آ رہی ہے. جی اچھا. ہم، اگلا کیا ہے جی فیصل بھائی؟ جی المستقیم. ٹھیک ہے، کون کون سا قاعدہ ہے اس میں؟ اس میں جو اصطلاح ہے قاف پر ٹھیک یہی، ہے اور یہ یا مدہ اور یا مدہ. ٹھیک ہے صحیح. اویس بھائی؟ ظلمات. ظلمات. نہیں نہیں، پہلے ٹھیک پڑھا تھا آپ نے. ظلمات. 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 میم الف میں یہ میم یہ مدہ ہے نا، الف مدہ ہے نا. ما جی پڑھیں گے ما تین. ظلمات. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان حروف کا مجموعہ جو ہے وہ خص ضغط قض. خص ضغط قض، یہ ان حروف کا مجموعہ ہے. ان کو یاد رکھنے کے لیے ان 7 حروف کا مجموعہ ہے. تو یہ آج کے لیسن میں ہم نے صرف یہی پڑھنا ہے، اور یہ ہمارا آخری اس کورس کا آخری ٹاپک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلے جو 2 دن ہیں ان میں ہم آخری جو آیات ہیں، آخری 10 صورتیں ہیں سورہ فاتحہ، اور آخری 10 صورتیں ہیں ان کی پریکٹس کریں گے کلاس کے دوران ہی. ٹھیک ہے، اور ٹھیک. سورہ فاتحہ جو ہے اس کی پریکٹس ہم آج کر لیتے ہیں. ان سارے قواعد کو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ کس آیت میں کون کون سا رول آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی پریکٹس میں نے آپ کو پچھلے الفاظ میں کرا دی ہے. تو اس سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں. پہلا اعوذ باللہ سے اس سے شروع کریں گے. اکثیر بھائی آپ پڑھیں پہلے. اعوذ باللہ من دوبارہ پڑھیں، دوبارہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شعی نہیں ہوگا، شعی. یہ لین ہے، اس کو ہم پڑھیں گے شائی. شا شا اس طرح ادا ہونا چاہیے، شائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے جی. اس میں کون کون سے قاعدے آ رہے ہیں؟ واو مدہ. جی سب سے پہلا واو مدہ. ٹھیک ہے، یا لین. طا
مستعلیہ، الف مدہ شیطان، ٹھیک ہے، را کو پر پڑھنا اور یا مدہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھے ہیں بس آپ ٹھیک ہے ایکسٹرا بھی بے شک بتا دیں، پر زیادہ فوکس جو ہم نے پڑھے ہیں وہی ہونا چاہیے. اچھا جی، بسم اللہ بھی پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اس میں کون کون سا ہے؟ اس میں یا مدہ ہے. ٹھیک ہے، یا مطلب جی اویس بھائی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں ذرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. را پڑھتے ہوئے نا آپ کے ہونٹ گول ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. واؤ کی آواز نہیں نکلنی چاہیے را پڑھتے ہوئے. مثلاً رحمہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہونٹ بالکل فلیٹ رہنے چاہیے. جس من الشیطان الرجیم، الرجیم. من الشيطان الرجيم. ابھی بھی بس تھوڑا فرق ہے. بسم من اللہ الش... بسم اللہ میں دیکھیں آگے 2 دفعہ را آ رہا ہے، اس کو ذرا پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمان کا را آپ نے ٹھیک کر لیا تھا. الرحمہ ہونٹوں پہ اپنے دھیان دیں، یہ بالکل بھی گولائی کی طرف نہ جائیں، فلیٹ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں. الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے، یہ پریکٹس سے ہی ٹھیک ہوگا. آپ کا مخارج میں آپ کا فرق ہے، لیکن ظاہر ہے چند دنوں میں یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. اگر آپ نے پریکٹس جاری رکھی تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جی فیصل بھائی. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ رحمہ اس پہ قلقلہ نہیں کرنا، رحمہ نہیں، یہ رحمہ. جی جی پڑھیں دوبارہ. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے. جی فیصل بھائی اب اگلی آیت آپ ہی پڑھیں. جی الحمد لله رب العالمين. ہی کو کوشش کریں مزید چھوٹا، مزید باریک کرنے کی، یعنی الحمد للہ یہ مجہول نہ ہو بالکل بھی. الحمد للہ پڑھیں. الحمد لله رب ہے العالمين. نہیں ہی. اچھا الحمد لله رب العالمين. اب آپ کا ہا جو ہے نا وہ ہا سے بدل گیا ہے. ہا بھی ٹھیک رکھنا ہے اور زیر بھی ٹھیک کرنی ہے. الحمد للہ جی رب العالمین. اگلی آیت بھی ساتھ پڑھیں. الحمد لله. اچھا جی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اچھا بتائیں اس میں کون کون سے قاعدے آ رہے ہیں؟
कोई आ रहा है? इसमें या मद्दा आ रहा है ये। कहाँ पे? ये आलमीन में। ठीक है, या मद्दा आ रहा है। ये और और इसमें ये रहीम में भी जो है या मद्दा आ रहा है। ठीक है जी, अगली आयत पढ़ेंगे। अवैस भाई, 2 आयत पढ़ें। मालिकी मालिकी यौमिद्दीन। इसको ई माँ पे ना, माँ पे झटका नहीं दें। मालिकी नहीं पढ़ें, मालिकी, मालिकी। मालिकी यो यौमिद्दीन। नहीं, यो नहीं पढ़ेंगे। यऊ, यऊ, वाव पे आके आपके होंठ सही तरह गोल होने चाहिए। यऊ, यो यो नहीं, मा यो नहीं है, यऊ है, यऊ। यो मालिकी यौमिद्दीन। तकसीर भाई आप पढ़ें यौमिद्दीन। यौम का लफ्ज पढ़े सिर्फ। मालिकी यौमिद्दीन। फैसल भाई आप पढ़ें। जी। मालिक यौमिद्दीन। अवैस भाई आप पढ़ें, आप दोबारा। मालिकी यौमिद्दीन। या, याऊ, याऊ। यो ठीक है, यो आप पढ़ें यौमिद्दीन, यौमिद्दीन। ये मजहूल तरीका होता है। ऐसे नहीं पढ़ते, बल्कि ऐसे पढ़ते हैं यऊ, यौमिद्दीन। ठीक है। यौमिद्दीन। इसमें बताएं कौन कौन से कवायद आ रहे हैं। इसमें एक तो ये मद्दा का कायदा था दीन में। ठीक है, ये जो इसके यऊ अलावा है, जी इसमें कौन सा कायदा हो रहा है? इसमें लीन। लीन। लीन का, बिल्कुल लीन ठीक का। है। लीन का कायदा हो रहा है जी। अक्सीर भाई अगली आयत आप पढ़ें। إياك نعبد وإياك نستعين। जी बताएं जी, कौन कौन सा कायदा हो रहा है इसमें? अलिफ मद्दा, और फिर अलिफ मद्दा व या का 2 दफा, ठीक है। आइन रूफ मुतालिया में से, और या मद्दा। आइन नहीं है हरूफ मुस्तालिया में से। हम्म, जी। गाइन है वो, गाइन। सिर्फ अलिफ मद्दा और या मद्दा है। जी ठीक है, अगली आयत भी पढ़ दें। इहदीना सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? रात में अलिफ मद्दा, ठीक है, और काफ रूफ मुस्तालिया में से, ठीक और है, या मद्दा। बिल्कुल ठीक है। फैसल भाई। जी। صراط الذين أنعمت عليهم। आगे भी पढ़ दें। जी। غير المغضوب आइन عليهم की आवाज ولا नहीं होगी। الضالين। गाइन, जी। गायरिल का गाइन तो आपने ठीक पढ़ा है, लेकिन मगज़ूबी का गाइन आपने आइन बना दिया है। मग, अच्छा। मगज़ूबी। غ... अच्छा जी। غير المغضوب عليهم ولا الضالين।
آپ کا جو یہ ہے نا زیر جسے کسرہ کہتے ہیں یہ مجہول ہے، غائری پہ بھی مغضوبی پہ بھی ہم پہ بھی، تو یہ آپ کی پہلے بھی غلطی آئی تھی، تو یہ آپ کی پکی غلطی ہے، اس کو آپ اس پہ آپ نے اچھی طرح مشق کرنی ہے۔ غائرل، ذل، غائرل، اسی طرح مغضوبی، بی، جی دوبارہ پڑھیں۔ جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ولد، شد کو صحیح نہیں پڑھا آپ نے، ولد ضالین۔ جی دوبارہ پڑھو۔ جی جی پڑھیں ولد ضالین کو۔ جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضالین، لام پہ بھی شاد ہے، اس کو بھی ذرا رک کے پڑھنا ہے، ضالین۔ ضالین۔ ٹھیک ہے۔ جی آپ بتائیں اس میں قواعد کون کون سے ہیں؟ جی اس میں یا مدہ ہے، یہ سب سے پہلے الذین میں، صراط میں دیکھیں، اور اس میں جو یہ استعلا ہے یہ تو، کہاں پہ ہے یہ ساتھ ساتھ بتاتے رہیں۔ اور سوات بھی صاد، ہے، صاد بھی استعلا ہے، طا بھی استعلا سوات ہے۔ پہ بھی ہے اور تو بھی، جی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یا مدہ ہے الذین میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد واو مدہ ہے جی یہاں پہ، اور واو مدہ سے پہلے جو ہے وہ غائن ہے، تو یہ استعلا ہے غائن، ٹھیک ہے، جی واو اور مدہ بھی ہے۔ واو ٹھیک ہے، مدہ ہے، جی اس کے بعد الف مدہ بھی ہے، ولا الضالین میں جو ہے وہ یہاں پہ، ولا، لا اس پہ نہیں ہے، ولا پہ نہیں ہے کیونکہ لام جو ہے ضاد سے مل رہا ہے، جی اور جی جی جو اور ضال یہاں پہ ہے یا مدہ یہ مد آ رہی ہے نا، ضاد پہ مد آ رہی ہے، یہ بھی الف مدہ نہیں ہوگا، جی ٹھیک ہے، یہ دوسری مد ہوگی یہاں پہ۔ اچھا جی، اور یہاں پہ جو ہے وہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، لام زیر ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی آ رہا ہے اس میں جی قاعدہ؟ جی کوئی اور بتائیں جی، فیصل بھائی نے کوئی قاعدہ چھوڑا ہے اس آیت میں، ان دو آیات میں؟ علیہم میں یا لین ہے دونوں جگہ پہ، اور غیر میں بھی یا لین ہے۔ علیہم میں یا لین ہے، غائی میں بھی یا لین ہے، اور علیہ میں بھی یا لین ہے، اس کے علاوہ کوئی قاعدہ؟ ضاد جو ہے وہ مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ضاد مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور کوئی؟ بس ایک رہ گیا ہے، وہ ہے را، یہ جو الف ہے صراط میں، یہ حروف مدہ میں سے، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری آج کی کلاس تھی، اور اس میں آخری جو کلاس۔ جی جی بتائیں۔ جی کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو انشاءاللہ کل سے ہم پریکٹس کریں گے باقی صورتوں کی، تو کل کی کلاس میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ کوئی کوشچن تو نہیں ہے کسی کا؟
صحیح، چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔